اہل تشیع کی جانب سے یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے یزید کے والد معاویہ بن ابی سفیان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، بلکہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بھی بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ کا نعرہ تخلیق کیا گیا ہے۔ امام بخاری المستدرک الحاکم نے معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی سے چند ایک ایسے واقعات رقم کیے ہیں جن سے معاویہ بن ابی سفیان کا کردار ناظرین کے سامنے واضح کرنے میں مدد ملے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر مسلمانوں کے ساتھ واعظ و تدریس فرما رہے تھے اور اطاعت امیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور ہر نیک کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو اور اس کی مدد کرو۔ اسی مجلس میں ایک تابعی جن کا نام عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا کہ کیا آپ نے واقعتاً یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے تھے؟ تو عمر بن عاص نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے اور میرے دل نے ان کو محفوظ کیا۔ تو وہ تابعی کہنے لگے کہ لیکن ہمارے خلیفہ وقت اور آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں لوگوں کا حق اور ان کا مال غصب کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ کوئی جان کسی دوسری جان پر ظلم کرے، جبکہ ہمارا میر ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل الٹ حکم دیتا ہے، تو کیا ہم اس کی اطاعت کو جاری رکھیں؟ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکا لی اور کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد دوبارہ کہنے لگے کہ تم اپنے خلیفہ وقت کی ان کاموں میں مدد اور تعاون کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے متصادم نہ ہو، اور جو اس کے کام اور احکامات اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم ہوں تم ان کو چھوڑ دو۔ حضرت بکیر بن مسمار نے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور کہا کہ آپ کو اس چیز سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہیں یا ان پر سب و شتم کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھیں تو میں ہرگز انہیں برا نہیں کروں گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر میرے لیے ہو تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ میں نے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے ان سے اس وقت یہ کہا تھا جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ اسی طرح خیبر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر ہم نے اس بات کا مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لواب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ ہوا تو یہ آیت اتری
کہ آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ جنگ صفین کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور مسجد نبوی میں خطاب کے لیے کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ تم بھی مسجد نبوی میں جا کر معاویہ بن ابی سفیان کا خطبہ سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاویہ اور اس کے حوارین تمہاری غیر موجودگی کو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ تم ان کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جنگ صفین کے بعد ایک یہ رائے بھی سننے میں آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں ہی خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور ایک نیوٹرل صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا جائے۔ چنانچہ اپنی ہمشیرہ کا مشورہ مان کر وہ مسجد نبوی میں اس اجتماع میں شریک ہو گئے جس میں معاویہ بن ابی سفیان خطاب کرنے والا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو دیکھ کر کہا کہ کون ہے جو خود کو خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتا ہے؟ باخدا میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خود کو خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتا ہوں۔ راوی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا یہ جملہ اشارتاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھا۔ جب اجتماع منتشر ہوا اور خطاب ختم ہوا تو راوی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ تم نے معاویہ کو اس بات کا جواب کیوں صادر نہ کیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے تو میرے دل میں آئی کہ میں اپنی گوٹ کھولوں اور معاویہ کو جواب دوں کہ تم جن سے زیادہ خود کو خلافت کا حقدار اور اہل سمجھتے ہو، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے انہی سے بدر اور احد کی جنگوں میں مارے کھائی ہیں اور شکستیں کھائی ہوئی ہیں، لیکن پھر میرے سامنے جنت کے باغات آ گئے اور میں نے فتنے سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھا۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت اور اپنی جان دونوں کو بچا لیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی اور اس مقصد کے تحت اس نے مروان بن حکم کو مدینہ کا عامل مقرر کیا اور وہاں جا کر یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا حکم دیا۔ مروان بن حکم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت معاویہ بن ابی سفیان کو ایک تخیل عطا فرمایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو فتنوں سے اور فساد سے بچانے کے لیے اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے وہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہیں پر اس اجتماع میں محمد بن ابی بکر صدیق بھی شامل تھے۔ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ واللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا، تم تو قیصر و کسریٰ کی روایت پر خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنے کے درپے ہو چکے ہو۔ یہ سن کر مروان بن حکم نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا جائے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہمشیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر چھپ گئے، جس پر مروان بن حکم نے بآواز بلند کہا کہ عبد الرحمن، قرآن مجید کی آیات تیرے لیے ہی نازل ہوئی تھیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دوسری بار حساب و کتاب کے لیے کیسے زندہ کرے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ مروان کی یہ بات سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے بآواز بلند کہنے لگیں، مروان اپنی زبان کو لگام دے، قرآن مجید میں میرے اور میرے خاندان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے سورہ نساء کی ان آیات کے جو میری پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اور مروان بن حکم، تیرے باپ پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لعنت فرمائی تھی اور تو اسی لعنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر مروان بن حکم وہاں سے چلا گیا۔ محترم ساتھیوں، جنگ صفین معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض اور عداوت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ امام بہقی اور ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل خلافت راشدہ کے متعلق لوگوں کے اسرار کرنے پر فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا جو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر میں کسی کا نام نامزد نہ کروں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا جو سب سے بہتر ہے، یعنی امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس کو باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اسے اس منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جب تم ان میں سے کسی کو نامزد کر لو گے تو 9 مسلموں کا ایک گروہ اس امر کی سخت مخالفت کرے گا اور وہ بدترین منافقین اور کفار میں شمار ہوتے ہوں گے۔ اور واقعی میں ہی پھر تاریخ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مصداق ہوئی جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جیسے ہی وہ دروازہ گرے گا تو میری امت فتنوں میں گر جائے گی، اور وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلط ہو جائے گی۔ اور نیز فرمایا کہ میں نے اپنے ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔